اور وائف دونوں مل کے چلیں, اور اسپیشلی وائفس کو جو رول اور رسپانسبلٹی ہے جو اسلام نے ان کو دیا اور جو وہ نبھا رہی ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. اور اسلام نے جو خواتین کو ایلیویٹ کیا, یار لیٹس ٹاک اباؤٹ, کیونکہ یہ سبجیکٹ نا بڑا کم بات کرتے ہیں لوگ نا, کہ اسلام نے خواتین کو کس طرح سے ہولسم بنایا اور ایلیویٹ کیا, اور وومن امپاورمنٹ اصل جو کرتا ہے وہ اسلام کرتا ہے. اور ہم دیکھیں فار ایگزامپل ہمارا جو انڈین, یعنی ہم جب انڈیا سے آئے یہاں پہ, اور میں انڈیا ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں انڈیا سب یعنی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, بالی ووڈ کی بات نہیں کر رہا. اس میں برو یہ تو یہ کانسیپٹ تھا کہ جب ہسبینڈ مر گیا, ٹھیک ہے, ہسبینڈ کے مرنے کے بعد دے برن دا باڈی رائٹ, اس پہ اس کی وائف کو بٹھا دیا جاتا تھا, ساتھ جلایا جاتا تھا. ہاں ساتھ جلا دیا جاتا تھا. شروع میں یہ والنٹیرلی ایک ایکٹ تھا, اور ان خواتین کو پریز وردی اور کریج کا نشان, اور یہ لائل ہے اپنے ہسبینڈ سے, اور پھر یہ مینڈیٹری کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اور اس کو ساتھی کا کانسیپٹ آپ گوگل کر لیں, ساتھی ٹریڈیشن ان انڈیا, جس میں خاتون کو اوپر بٹھا کے جلا دیا جاتا ہے. پھر بعد میں جو ہے نا اس کو یہ چینج کیا گیا. سو یہ اسلام کے علاوہ یہ کلچرز ہیں, پری اسلامک بھی دیکھ لیں. اٹس ناٹ اونلی ہندو کلچر, اگر آپ گریک فلاسفیز, اینشنٹ گریک فلاسفیز دیکھ لیں, رومن فلاسفی دیکھ لیں, چائنیز فلاسفی دیکھ لیں, ان سب میں یعنی جو وومن ہے نا اس کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا. جیسے آپ نے بات کی نا پری اسلامک ایرا میں بھی وومن دے ور یوز ایز اے کموڈٹی. یہاں تک بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر دو بندوں کا آپس میں لین دین ہوتا تھا نا, اینڈ اف ون پرسن از ناٹ بینگ ایبل ٹو کلیئر دا ڈیٹ, وہ نہیں دے پا رہا, تو وہ اپنی خواتین دے دیتا تھا کہ یار آپ اس کو جو ہے جب تک unless and until I don't pay تو آپ غلام جو ہوتے تھے. اور برو جیوز بھی آج بھی جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں وہ صبح اٹھ کے کیا دعا کرتے ہیں, جو مرد اٹھتا ہے صبح کہتا ہے کہ یعنی تھینک یو او مائی thy lord for giving me a new day and thank you for not making me a woman. اور خاتون کہتی ہے thank you for giving me another day and I am pleased with what you are, یعنی میں آپ کی تقدیر پہ راضی ہوں, I am pleased with your decision, ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنے کانسیپٹ میں عورت ذات کو حقیر کیا سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں. اور ایون یہ برو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ساری یعنی شر کا باعث بنی, آدم کو پھسلانے والی بنی, جو غلطی کروانے والی بنی, اور ایو یعنی ایول جو ہے نا, ایو کا لٹرلی مطلب ایول نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے اس میں کہ اللہ کے نبی نے پھسلوایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن دا ادر ہینڈ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب تمام انبیاء کے سردار, ذرا سوچیں اس بات پہ. وہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع, یعنی کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ بڑی پریشیس ہے, بڑی ویلیوبل ہے, اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ویلیوبل ہے. اور ان تمام ویلیوبل چیزوں میں سے جو سب سے ویلیوبل ہے نا وہ ایک ورچوئس وومن ہے. اللہ یعنی the greatest blessing that a person can have from all the valuables of this dunya. اصل میں نا یہ اس چیز کو, اس حدیث کو اپریشیٹ کرنا, اس سینسٹیوٹی بڑا ضروری ہے. کیوں؟ یہ آج کے دور میں اللہ کی نے بات نہیں کی, یہ اللہ کی نے اس دور میں بات کی کہ جس میں خاتون کی نیوز سن کے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا غصے سے. اور طریقہ کیا تھا کہ وہ ڈسگریسڈ فیل کرتا تھا, اور کچھ تو کیا کہتے ہیں برتھ ہوتے ہی نا اپنے گھر میں ہی مٹی کے گھر تھے کھڈا کیا اور اس میں دفنا دیا, یا گھر کے بیک یارڈ میں دفنا دیا, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کرتے تھے یار تھوڑا سا شاید ہم پیئر پریشر کو ٹیکل کر پائیں, شاید ہم لوگ کیا کہیں گے کو ٹیکل کر پائیں. اور وہ پھر اپنی بیٹی جو تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی 3-4 سال کی, تو رات کو باپ جا کے ایک کھڈا کھود کے آتا تھا مکہ کے سربربز میں, ٹھیک ہے, پورے عرب پینسولا میں, صرف مکہ میں نہیں تھا. اور بیٹی جو وہ ماں جو ہے صبح بیٹی کو تیار کرتی کہ بابا آج تمہیں کھلانے کے لیے جا رہے ہیں, اس کو چٹیاں بناتی, اس کو اچھے کپڑے پہناتی, بینگلس پہناتی, جیولری بناتی, اور وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی بچی 3-4 سال کی کہ مجھے بابا لے جا رہے ہیں, آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں. بابا یہ بار بار نہ مینشن کیا کریں, بڑا میں تو یہ کہنا کچھ ہوتا مجھے یعنی وہ ظالم باپ ہے برو, اس کا یہ نطفہ ہے, اس کا یہ بیٹی ہے. دس واز اے صحابی نا ٹیلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل, کہ میں نے دور جاہلیت میں ایسے کیا, اور ایسے کیا بھی تھا صحابہ نے, اور اللہ کی نے خود بھی وٹنس کیا کیسے ہو رہا تھا. اور وہ جا کے اس کو بٹھاتا تھا قبر میں اور وہ اس میں مٹی پھینکتا تھا. اینڈ شی یوزڈ ٹو لاف اینڈ اسمائل کہ بابا ہم کیا کر رہے ہیں, بابا یہ کون سی گیم ہے, واٹ از یہ کیا سرپرائز ہے. اور پھر وہ ظالم پھینکتا اس کے حالانکہ چست تک وہ مٹی آ جاتی ہے. اینڈ شی یوزڈ ٹو سفوکیٹ کہ بابا مجھے نکالنے کا سے اسکریم اینڈ شاؤٹ. اور وہ ظالم باپ کے لوگ کیا کہیں گے, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کو ڈالتا جاتا. اور پھر کیا جب بری ہو جاتی ہے نا, وہ چیختی رہتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے, کہتا ہے آج میں زدہ ہوں, آج میں کامیاب ہو گیا. اور برو یہ وہ دور ہے, اس میں اسلام کے شروع میں
قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Bro, actually we fail to realize دیکھیں ابھی ہم اسلام کو تو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑا سا نا اس کو سائڈ پہ کر دیں, وی ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری, کہ آپ دیکھیں نا کہ عرب کلچر میں یعنی کیا تھا 1400 سال پہلے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے, عورتوں کی کوئی جو ہے ویلیو نہیں ہے, اور آل آف اے سڈن ایک شخص یعنی کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں. اور برو یہی سوسائٹی جہاں پہ کوئی نارمز نہیں ہیں, کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں, پوری دنیا نے دیکھا, وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسلام ناؤ, اور یہ یعنی رول ماڈل بن جاتے ہیں پوری دنیا کے لیے. سو مچ سو وہ کیا چیز تھی کہ ان لوگوں کو اس چیز نے موٹیویٹ کر دیا. دے ور ہیپی ٹو لیو دیئر ہاؤسز, they were happy to leave their family members, they were happy to leave everything. انہوں نے ایک چیز کو پکڑ لیا کہ یار اس کو ہم نے اب ہاتھ سے جانے نہیں دینا, باقی زندگی جاتی ہے جائے, مال جاتا ہے جائے, جان جاتی ہے چلی جائے. and literally they you know they put a dent in the history. اگر اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں, اور اس میں یہ بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ہر خاتون کو ایسے نہیں کیا جاتا تھا, یعنی there were an absolute elite minority جو خواتین بچ جاتی تھیں اور ان کو ایسے نہیں دفنایا جاتا. جیسے وہ ہند کے بارے میں آتا ہے, ہند بنت عتبہ, ٹھیک ہے, کہ جو جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا, اور ابو سفیان کی جو وائف تھی, ٹھیک ہے, بعد میں آ کے مسلمان ہو گئی. تو اور وہ عہد میں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے نا عتبہ کی اولاد میں سے ہیں اور ہمیں تو پلوز پہ واک کروایا گیا, یعنی ہم سافٹ اس پہ ہیں. سو دیر واز اے مائنورٹی, لیکن جنرلی جو تھا نا وہ یہ ٹرینڈ تھا کہ خواتین کو بالکل ذلیل کیا جاتا تھا. اسلام نے کیا تصور دیا؟ یار اللہ اکبر شیخ, میں تو کہتا ہوں کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے صحابہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے, اینڈ دے یوزڈ ٹو فائٹ اگینسٹ ایچ ادر کہ میں اللہ کے نبی کے حکم کو مانوں. پر وہ رسول جب ان کی بیٹی داخل ہوتی ہیں نا تو ایک یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں, جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں پکڑتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں اور واپس لے کے آتے ہیں. اور وہ جو چادر جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, یعنی وہ اس کو بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم یہاں بیٹھو اپنی جگہ اور میں ساتھ بیٹھتا ہوں. امیجن برو, پرائم منسٹر کوئی بھی ہے, عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے, وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے اینڈ اینی بڈی انٹرز اور وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے کہ یار اسٹاپ دا میٹنگ رائٹ ہیئر. وہ چاہتا ہے اس کو ویلکم کرتا ہے اپنے ساتھ بیٹھ یا اپنی جگہ بٹھاتا ہے جو مین سیٹ ہے. We would be thinking کہ یار یہ کون شخص ہے بھائی, دس اور عمران خان کون ہے یا شہباز شریف کون ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اٹھ رہے ہیں, یہ برو مقام. آپ دیکھیں نا برو, اگر ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں